बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप तमाम का ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो में बहुत बहुत इस्तकबाल है। और मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को बाकायदगी से देख रहे होंगे। आगे भी आपको हमारी तमाम वीडियोस इसी तरह से मिलते रहें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद फिर बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको आगे आने वाले तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक इन्हिराफ नूर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जमात दहुम के लिए स्टैंडर्ड 10th के लिए मजमून है हमारा साइंस 1। और मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, ये आज हमने नया टॉपिक शुरू किया है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इन्हिराफ नूर क्या है आज हम देखेंगे। उससे पहले हम समझेंगे कि इन्हिकास नूर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं। ठीक है, दोनों भी दो अलग अलग टर्म है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन्हिराफ नूर है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन्हिकास नूर है। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में आप पिछली जमात में भी पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज हम इसके आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्हिकास नूर या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं। और आपकी किताब में बतौर यादा ये पहला सवाल भी दिया गया है कि इन्हिकास नूर से क्या मुराद है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है किसे कहते हैं। तो कोई भी प्लेन सरफेस पर जब कोई रोशनी की शुआ पड़ती है तो वो उससे टकराकर रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो इससे ही इन्हिकास नूर कहते हैं। ये एक आम जुबान, हम इसकी साइंटिफिक टर्म अगर देखें तो इसे हम अच्छी तरह से समझते हैं कि मंबई नूर से, यानी जो सोर्स ऑफ लाइट है, उससे जब शय पर पड़ने वाली रोशनी की शुआएं शय की सतह से टकराकर वापस पलटती है तो उसे ही इन्हिकास नूर कहते हैं। मुनक्किस शुआएं जो है हमारी आंखों तक पहुंचने पर हमें वो शय नजर आती है। तो हम किसी भी शय को देखते कैसे हैं, शय हमें क्यों नजर आती है। शय दरअसल हमें इस तरह नजर आती है कि जब उस शय पर रोशनी पड़ती है और रोशनी की शुआएं टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती हैं और इस तरह से हम उस शय को देख लेते हैं। तो ये जो रोशनी की शुआएं हैं जो शय की सतह से टकरा रही हैं और वापस पलट रही है, इसे ही इन्हिकास नूर या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। इन्हिकास नूर, जब किसी शय पर रोशनी पड़ती है तो रोशनी की शुआएं मुनक्किस होकर आंखों तक पहुंचती है, वही हम देख सकते हैं। और इसकी अगर हम एक साइंटिफिक तारीफ अगर हम इसकी देखें, साइंसी तारीफ जो होती है, तो किसी हमवार सतह पर नूर की शुआएं टकराने पर उसकी सिम तब्दील होती है और वो वापस पलट आती है। इसी को इन्हिकास नूर या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। Reflection is when light bounces off an object if the surface is smooth and shiny like glass, water, or polished metal. The light will reflect at the same angle as it hit the surface. This is called specular reflection. ठीक है, ये आप लोग पिछली जमात में भी पढ़ चुके हो कि जब सरफेस जो होता है वो बिल्कुल हमवार सतह होती है, किसी भी सतह की सतह बिल्कुल हमवार हो, तो उस पर जो रिफ्लेक्शन आता है उसको स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और हमारे अतराफ़ में जो हम जब किसी ग्लास पर देखते हैं या हमारी विंडो पर अगर हम देखते हैं कि रोशनी उससे छन कर आ रही है, वहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन आता है, पानी में कोई रिफ्लेक्शन अगर हमें नज़र आता है, या बिल्कुल वैसे ही पॉलिश मेटल होती है स्टील के बर्तन पर, देखिए अक्सर हमें अपना रिफ्लेक्शन नज़र आता है। तो ये सारी भी जो एग्ज़ाम्पल है ये स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन की ही एग्ज़ाम्पल है।
تو اب اگلا سوال آپ کی کتاب میں دیا گیا ہے کہ انعکاس نور کے قوانین کون سے. یہ بھی آپ پچھلی جماعت میں پڑھ چکے ہو کہ لاز آف ریفلیکشن کیا ہے. آپ نے پچھلی جماعت میں دیکھا ہے دیر آر ٹو لاز آف ریفلیکشن, two laws which govern reflection of light: the incident ray, the reflected ray, and the normal to the reflecting surface all lie in the same plane. This is the first rule. The second rule is the angle of incidence equals the angle of reflection. یعنی جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی سطح پر نور کی شعاع کا انعکاس ہو رہا ہے تو جہاں سے نور کی شعاع آ رہی ہے اور پھر پلٹ رہی ہے وہاں پہ دو اینگلز بنتے ہیں. ایک ہوتا ہے اینگل آف انسیڈنس اور ایک ہوتا ہے اینگل آف ریفلیکشن. تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ دونوں اینگلز جو ہوتے ہیں یہ بالکل برابر ہوتے ہیں اور یہی انعکاس نور کے قوانین ہیں. اس سے اردو میں کہتے ہیں زاویہ وقوع اور زاویہ منعکسہ. ٹھیک ہے, تو زاویہ وقوع اور زاویہ منعکسہ جو ہوتے ہیں یہ مساوی پیمائش کے ہوتے ہیں. شعاع وقوع, شعاع منعکسہ اور عمود یہ جو ہوتے ہیں ایک پلین میں, ابھی ہم نے پڑھے نا کہ ایک انکلائن پلین میں یہ ہوتے ہیں, یعنی ایک ہی مستوی میں ہوتے ہیں. شعاع وقوع اور شعاع منعکسہ عمود کی مخالف جانب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ظاہری بات ہے کہ یہ جو منعکسہ عمود ہوگا یعنی بیچ میں جو لائن آپ کو بلو کلر کی نظر آ رہی ہے اس کے مخالف جانب ہوں گے دونوں, کیونکہ جب دونوں زاویے جو ہے برابر ہیں. ٹھیک ہے, ایک جو ہے شعاع وقوع کی وجہ سے بن رہا ہے زاویہ وقوع اور شعاع منعکسہ کی وجہ سے جو لائٹ ریفلیکٹ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے بن رہا ہے زاویہ منعکسہ. تو یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوتے ہیں, مخالف جانب ہوتے ہیں. یہی انعکاس نور کے قوانین ہیں اور یہ آپ پچھلی جماعت میں بھی پڑھ چکے ہیں. اسی کے ساتھ آپ نے مطالعہ کیا ہے کہ عام طور پر نور جو ہوتا ہے یا جو لائٹ ہوتی ہے یہ ہمیشہ خط مستقیم میں سفر کرتی ہے. اس کے لیے آپ لوگ کو جو ہے لاسٹ آپ نے پچھلی جماعت میں ایک ایکسپیریمنٹ بھی کیا تھا کہ آپ جو ہے اپنی کھڑکی میں یا کوئی کارڈ بورڈ لیجئے, اس میں چھوٹا سا سوراخ کیجئے اور اسے جہاں سے آپ کے گھر میں لائٹ آ رہی ہے آپ وہاں پر اسے رکھ دیجئے اور اس کے ساتھ سامنے دوسرا کارڈ بورڈ رکھیے. تو وہ جہاں پہ آپ نے سوراخ کیا ہے اس میں سے روشنی آپ کو گزرتی ہوئی نظر آئے گی, لیکن آگے آپ نے اگر کارڈ بورڈ میں جو سوراخ آگے پیچھے اگر آپ کرتے ہیں تو وہ شعاع ٹیڑھی میڑھی ہو کر دوسرے کارڈ بورڈز میں سے نہیں گزر سکتی جب تک کہ آپ دونوں کارڈ بورڈ کے جو سوراخ ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے نہیں رکھتے. یہ ایکسپیریمنٹ آپ پچھلی جماعت میں کر چکے ہیں. اس کے علاوہ اکثر آپ بچے جو ہے ایل ای ڈی لائٹ سے آپ لوگ کھیلتے ہیں تو وہ جو لائٹ ہوتی ہے جب آپ اس کو آن کرتے ہیں تو آپ نے دیکھے ہوں گے پروجیکٹر وغیرہ کے لیے بھی ایز اے پوائنٹر وہ لائٹ استعمال ہوتی ہے. تو اس میں سے بھی جو لائٹ نکلتی ہے وہ ہمیشہ سیدھی جاتی ہے, ہمیں صاف وہ نظر آتی ہے. تو نور کی جو شعاعیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ خط مستقیم میں بالکل سیدھے سفر کرتی ہے. اسی لیے نور کے راستے میں اگر کوئی غیر شفاف شے آ جانے پر اس شے کا عکس جو ہے وہ ہمیشہ ہمیں حاصل ہوتا ہے. گزشتہ جماعت میں آپ یہ بھی سیکھ چکے ہیں کہ منبع نور یا شے کا مقام تبدیل کرنے پر حاصل ہونے والے عکس میں جو ہے تبدیلی ہوتی ہے. یعنی جیسے آپ تصویر میں دیکھ رہے ہو کہ جو سورس آف لائٹ ہے بلب ہے, درمیان میں ایک آبجیکٹ ہے بال, اور سامنے جو ہے دیوار ہے جس پہ اس کا شیڈو آ رہا ہے. اب اگر آپ منبع نور کا مقام چینج کرتے ہیں, یعنی اگر آپ اس جو بلب جو روشن ہے اسے آپ آگے پیچھے کرتے ہیں تو جو اس بال کا سایہ دیوار پر بن رہا ہے وہ بھی چھوٹا یا بڑا ہوگا. بالکل ویسے ہی اگر آپ وہ آبجیکٹ یا وہ جو شے ہے جس کا سایہ آپ کو مل رہا ہے اسے بھی اگر آپ آگے یا پیچھے کرتے ہیں, اگر آپ اسے لائٹ کے قریب لے جاتے ہیں تو بھی سائے میں تبدیلی ہوگی, اگر آپ اسے لائٹ سے دور لے جاتے ہیں تو بھی سائے میں آپ کو وہاں تبدیلی نظر آئے گی. لیکن بعض مخصوص حالات میں نور کی شعاع کی سمت بھی تبدیل ہو سکتی ہے. تو یہ کیسے تبدیل ہوتی ہے آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے. اور اب تک جو ہم دیکھ رہے تھے کہ انعکاس نور اور کس طرح سے نور خط مستقیم میں سفر کرتا ہے, عکس جو ہے شے کا کس طرح سے بنتا ہے, یہ تمام آپ پچھلی جماعت میں بھی پڑھ چکے ہیں. تو ہم دیکھنے جا رہے ہیں آج انحراف نور یا جسے ریفریکشن آف لائٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, انعکاس نور ریفلیکشن آف لائٹ, دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. انحراف نور ریفریکشن آف لائٹ یہ ایک الگ چیز ہے اور ریفلیکشن آف لائٹ ایک الگ چیز ہے, دونوں الگ الگ چیز ہے. تو ریفلیکشن آف لائٹ انعکاس نور ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھے, اب ہم دیکھتے ہیں ریفریکشن آف لائٹ انحراف نور.
ایک چھوٹا سا عمل جو ہے اس کے لیے آپ کو کرنا ہے، اور ہو سکتا ہے آپ نے کھیل کھیل میں اس طرح کے عمل جو ہے کیے بھی ہوں گے گھر پہ. پانی سے بھرا ہوا ایک کانچ کا گلاس لینا ہے، اس میں ایک پینسل کو لینا ہے اور اس کو آدھا ڈبونا ہے. یعنی پانی اتنا ہونا چاہیے گلاس میں کہ آپ کی پینسل اس میں آدھی ڈوب جائے اور آدھی پینسل آپ کی باہر رہے. اب پانی میں ڈوبے ہوئے حصے کی موٹائی کا مشاہدہ کیجیے. تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اس چھوٹے سے ایکسپیریمنٹ کو اپنے گھر پر بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو آپ اگر دیکھیں گے کہ پانی کے اندر جو پینسل ہے وہ تھوڑی سی موٹی نظر آئے گی آپ کو، اور پانی کے باہر جو پینسل کا حصہ ہے وہ تھوڑا سا پتلا ہے، جو اس کی نارمل سائز ہے وہ ویسا ہی نظر آئے گا. اب ہم پینسل کو ترچھا کرتے ہیں اور ترچھا کر کے اس کا مشاہدہ کریں گے. جب آپ پینسل کو ترچھا کرتے ہو تو اس وقت آپ کو دکھائی دے گا کہ پینسل ایسا لگ رہا ہے ٹوٹ گئی ہے، جبکہ حقیقت میں وہ ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، لیکن آپ کو اندر کا حصہ موٹا نظر آئے گا اور ایسا لگے گا کہ پینسل ٹوٹ گئی ہے. ایک حصہ جو ہے نیچے کا اس کو تھوڑا سا ترچھا، اور آپ کے ہاتھ میں جو حصہ ہے وہ اوپر کی طرف تھوڑا سا ترچھا نظر آئے گا. تو پہلی حالت میں پینسل کا پانی میں ڈوبا ہوا حصہ موٹا دکھائی دیتا ہے، جبکہ دوسری حالت میں جب ہم پینسل کو ترچھا کرتے ہیں تو پینسل جو ہے ہمیں ٹوٹی ہوئی دکھائی دیتی ہے. تو کبھی آپ نے سوچے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے، ترچھی جب ہم کرتے ہیں تو آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح سے ہمیں نیچے کا حصہ جو ہے ایسا لگے گا ٹوٹا ہوا ہے. بالکل ویسے ہی ایک اور ہمیں دھاتی برتن یا کوئی بھی گلاس وغیرہ لینا ہے، اور اس میں اب ہم کیا کریں گے، 5 روپے کا سکہ رکھیں گے یا کوئی بھی کوئن جو آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس کوئن کو رکھیں گے اور آہستہ آہستہ آپ برتن سے دور ہوتے جائیں گے. یعنی آپ اس کوئن کو اس طرح سے اس گلاس میں یا اس برتن میں رکھیں گے کہ آپ کو پہلے کوئن نظر آئے. جب آپ دھیرے 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 اس سے دور ہوتے جائیں گے تو ایک مقام ایسا آئے گا کہ اب وہ سکہ جو ہے آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا. اب سکے کی سمت جو ہے آپ کو نظر جمائے ہوئے رکھنا ہے. اپنے دوست سے کہیے کہ سکے کو دھکا دیے بغیر، یعنی سکہ اپنی جگہ پہ سے ہلنا نہیں چاہیے. اپنے دوست یا جو بھی آپ کے اطراف میں موجود ہو اس سے کہے کہ اب اس برتن میں وہ پانی کو بھرے. برتن میں ایک مخصوص سطح پر پانی آنے کے بعد آپ کو سکہ دوبارہ دکھائی دینے لگے گا. سکے کی پوزیشن چینج نہیں کرنی ہے، سکہ اپنی جگہ پر ہی ہونا چاہیے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ کو سکہ دکھائی دے گا. تو ایسا کیوں ہے؟ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو، ریفریکشن لیٹس یو سی آبجیکٹ دیٹ آر نارملی ہڈن. The coin in the cup cannot be seen from this position, or the coin can be seen when the cup is filled with water. اس سے کیا چیز سمجھ میں آئی؟ اوپر کی یہ جو دونوں دی ہوئی سرگرمیاں ہم نے دیکھے، ہم نے جن مظاہر کو دیکھا وہ سطح آپ پر پانی سے باہر آتی ہوئی نور کی شعاع کی سمت میں تبدیلی کی وجہ سے ہوا. جب نور کی شعاع ایک شفاف واسطے سے نکل کر دوسرے شفاف واسطے میں داخل ہوتی ہے تب اس کی سمت تبدیل ہوتی ہے اور اسے ہی انحراف نور کہتے ہیں. دیکھیے، نارملی جو لائٹ ہوتی ہے اس کی ڈائریکشن چینج نہیں ہوتی. نور ہمیشہ خط مستقیم میں سفر کرتا ہے، لائٹ ہمیشہ جو ہے اسٹریٹ لائن میں جو ہے جاتی ہے سیدھا. یہ ہم نے دیکھ چکے تھے اب تک. لیکن ہم نے یہ بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتائی نا کہ سمت تبدیل ہو سکتی ہے لائٹ کی، لیکن کب تبدیل ہوتی ہے؟ جب وہ ایک شفاف واسطے سے نکل کر دوسرے شفاف واسطے میں داخل ہو رہی ہے. یہاں پہ لائٹ جو ہے وہ باہر کا جو شفاف واسطہ ہے وہ ہے ہوا، گرد کے ذرات، اس سے نکل کر جب وہ پانی میں داخل ہو رہی ہے تو وہاں پر اس کی سمت تبدیل ہوتی ہے. بالکل ویسے ہی تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایک کانچ کا ٹکڑا بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو شعاع اس میں سے گزر کر جب باہر نکل رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا فرق ہے جس طرف سے وہ باہر نکل رہی ہے. تو یہ تھوڑی سی جو سمت اس کی تبدیل ہوئی ہے اسے ہی انحراف نور کہتے ہیں یا ریفریکشن آف لائٹ کہتے ہیں. لائٹ بینکس انورڈ بیکاز دا اسپیڈ آف لائٹ از سلوور ان واٹر. پینسل ترچھی کیوں نظر آئی؟ کیونکہ لائٹ جو ہے اب بینڈ ہوتی ہے اندر کی طرف. کہاں پر؟ پانی میں. کیونکہ اسپیڈ آف لائٹ از سلوور ان واٹر. جو نور کی شعاع ہے اس کی جو سپیڈ ہے وہ کم ہو جاتی ہے پانی میں، جبکہ باہر یہ زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے ہمیں پینسل ٹوٹی ہوئی نظر آتی ہے.
इसे और अच्छी तरह से समझते हैं। कागज़ पर शीशे का एक मुस्ततील रखकर पेंसिल से इसके अहाते PQRS का खाका बनाइए। देखिए जैसे तस्वीर में यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक शीशे का मुस्ततील जो है रखा गया और फिर उसका खाका बनाया गया है PQRS। मुस्ततील के ज़िले PQ, ऊपर का ज़िला जो आपको नज़र आ रहा है PQ, उसको कता करता हुआ एक तिरछा खत जो है आपको बनाना है, जो PQ को नुक्ता N पर कता करेगा। देखिए यहाँ पे AB बनाया गया जो PQ को नुक्ता N पर कता कर रहा है, और इस पर A और B, जहाँ पर A और B लिखा है वहाँ पे हमें 2 पिन लगानी है। जिस जानिब पिन लगाई गई है उसके मुखालिफ जानिब से शीशे के मुस्ततील से पिन A और B का अक्स देखिए। उस अक्स के खत मुस्तकीम में C और D नस्ब कीजिए। जहाँ पे आपको A और B का अक्स नज़र आ रहा है, तो वहाँ पर आपको जो है क्या करना है, पिन लगानी है C और D। शीशे का मुस्ततील और पिन को अब आपको हटा लेना है। दरमियान में जो है जहाँ PQRS था वहाँ शीशे का मुस्ततील रखा हुआ था। हमने जो है एक तरफ A और B पिन लगाए, दूसरी तरफ से हमने उसका अक्स देखे, जहाँ पे हमें अक्स नज़र आया वहाँ पर हमने C और D पिन लगा दिए। अब क्या करना है, दरमियान से वो जो शीशे का मुस्ततील है उसको हटा देना है और पिन C और D के निशानात से गुजरता हुआ एक खत खींचेंगे जो ज़िला SR को नुक्ता M पर कता करेगा। तस्वीर में आप देख सकते हो SR जो नीचे का ज़िला है, बिल्कुल PQ के सामने वाला ज़िला है SR, तो वो नुक्ता M पर उसको कता करेगा। ये हमने यहाँ पर एक खत खींचे। नुकात M और N को मिलाइए। ऊपर देखिए N हमने नुक्ता लिए थे, जो AB जो था पिन, वहाँ से जो सीधी लाइन गुजर रही जो PQ को टच करेगी, तो वहाँ पे नुक्ता N मिला। SR पे C और D जो अक्स था A और B का, वहाँ पे हमें नुक्ता M मिला। अब हम N और N को मिलाएंगे। शुआए वकू AN और शुआए मुनहरफा MD का मुशाहिदा कीजिए। शुआए वकू है AN और शुआए मुनहरफा MD। कैसे मिली हमको शुआए मुनहरफा? हमने देखे कि A और B का अक्स कहाँ नज़र आ रहा है, C और D पे, तो जो हमको पॉइंट मिला SR पे वो M है। M से D तक जो दूसरी वाले पिन का अक्स है वहाँ तक हमने लाइन खींचे, तो ये हो गई शुआए मुनहरफा MD, और शुआए वकू जो है वो AN हो गई। अब अगर हम इन दोनों का मुशाहिदा करते हैं तो इससे हमें क्या पता चलता है कि शीशे के मुस्ततील में 2 मरतबा नूर का इन्हिराफ होता है। पहली मरतबा जब नूर की शुआ हवा के वास्ते से शीशे के वास्ते में दाखिल होती है, यानी हवा से नूर की शुआ कहाँ दाखिल हुई, शीशे में दाखिल हुई, तो ज़िला PQ के नुक्ता N पर पहला इन्हिराफ वाक़या होता है। ठीक है, PQ के नुक्ता N पर आप देख सकते हो नुक्ता N कहाँ है, वहाँ पर पहला इन्हिराफ वाक़या हुआ। जबकि दूसरा इन्हिराफ जो है उस वक्त वाक़या होता है जब नूर की शुआ शीशे के वास्ते से SR के नुक्ता M पर हवा के वास्ते में दाखिल होती है। पहले नूर की शुआ AB जहाँ पे पिन रखी हुई थी वहाँ से दाखिल हुई, यानी मुस्ततील के, शीशे के मुस्ततील के एक सिरे से अंदर आई और दूसरे सिरे से बाहर निकली। जहाँ से अंदर आई वहाँ पर जाविया वक्ू बना, जहाँ से वापर बाहर आई वहाँ से जाविया इन्हिराफ बना। ठीक है, तो पहली मरतबा जाविया वक्ू आए, जबकि दूसरी मरतबा जो है IE होता है। तो शीशे के मुस्ततील के ज़रिए जो है इस तरह से नूर का इन्हिराफ होता है। याद रखिए IE इज इक्वल टू R। अब देखिए IE और R कहाँ पर लिखा हुआ है, तस्वीर में आप लोग देख सकते हो। यहाँ R जो है वो पहले इन्हिराफ में जाविया मुनहरफा है, इसी तरह दूसरे इन्हिराफ में E जाविया मुनहरफा है। देखिए E नीचे दिया है, I ऊपर दिया है, तो इसका मतलब E इज इक्वल टू I हो गया। शीशे के मुस्ततील के दोनों मुतवाज़िल अज़ला PQ और SR के करीब नूर की शुआ की सिमत में तब्दीली मसावी लेकिन मुखालिफ सिमत में होती है। ये हमने अभी नूर के कवानीन देखे थे, है ना। इनका से नूर के कवानीन में हमने ये देखे थे कि जो तब्दीली जाविया बनेगा, जो भी शुआए वकू की वजह से जो है जो जाविया बनेगा, जाविया वकू और जाविया मुनहरफा, तो ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में होते हैं। ये हमने कवानीन में भी देखे। इसलिए मुस्ततील से निकलने वाली शुआए मुखरजा MD जो नीचे दी हुई है वो शुआए वकू AN की सिमत में मुतवाज़ी होती है, लेकिन शुआए मुखरजा शुआए वकू के मुकाबले थोड़ी सी परी दिखाई देती है। क्यों परे दिखाई देगी? अभी हमने देखे ना कि जब
نور کی شعاع ایک واسطے سے دوسرے واسطے میں داخل ہوتی ہے تو وہاں پر وہ اپنی سمت تبدیل کرتی ہے. یعنی جب نور کی شعاع ہوا سے شیشے میں داخل ہوئی تو یہاں پہ تھوڑی سی ترچھی ہو گئی، پھر وہاں سے جب وہ دوبارہ سے ہوا کے واسطے میں داخل ہوئی تو وہاں پہ بھی انحراف ہوگا، اور اس طرح سے پرے کیوں دکھائی دیتی ہے ہم کو؟ کیونکہ وہ اپنی سمت وہاں پر تبدیل کر رہی ہے. تو یہ تھا شیشے کے مستطیل کے ذریعے انحراف نور. تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ. آج کے لیے بس اتنا ہی. امید ہے جو کچھ آج آپ کو بتایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر کوئی آپ کے ڈاؤٹس ہیں تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے، ٹیکسٹ بک کو سامنے اوپن کر کے رکھیے اور اسے دوبارہ دیکھیے، اور اگر پھر بھی آپ کو کوئی کنفیوژن ہے تو وہ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کے جواب دینے کی پوری کوشش کی جائے گی. تو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیز اسے لائک ضرور کیجئے، اور آگے بھی آپ کو تمام نوٹیفیکیشنز جو ہے ملتی رہیں ہمارے ویڈیوز کی، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے. سبسکرائب کرنے کے بعد پریس دا بیل آئیکن ٹو گیٹ آل دی نوٹیفیکیشن. تھینک یو سو مچ. تو بچوں مجھے امید ہے جو کچھ آج آپ کو پڑھایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے، آپ اسے دوبارہ سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے ساتھ جو ہے اپنی ٹیکسٹ بک ضرور رکھیے تاکہ آپ کو جو ہے تمام پوائنٹس اچھی طرح سے سمجھ میں آئے. تو اب آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.